عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلہ میں ملک شام کے حدود میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک نجومی عورت ہمارے سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ میرا ساتھی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوگا کیونکہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور ہو گیا ہے اور ایسا حکم آ گیا جو بس میں نہیں ہے۔ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو دیکھا کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں، اب حالت سفر میں بعثت رسول کا سننا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلہ میں ملک شام کے حدود میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک نجومی عورت ہمارے سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ میرا ساتھی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوگا کیونکہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور ہو گیا ہے اور ایسا حکم آ گیا جو بس میں نہیں ہے۔ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو دیکھا کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی وقت میں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لی۔ عیادت کی برکت سے نعمت اسلام سے سرفراز ہونا۔ حضرت عمر ابن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عربہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ حضرت عمر ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے خالہ عربہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے، پھر آپ کے بارے میں ایسے باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کب کیا۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ یہ جب پڑھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان میں کہ روزی تمہارے آسمان میں ہے روزی تمہارے، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا سو قسم ہے، اور رب کی آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ بات تحقیق ہے جس کو تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، عیادت کی نیت سے پہنچا، سفر کی حالت میں جب وہاں پہ پہنچا تو عیادت کے لیے عیادت کی برکت سے اللہ نے اسلام سے سرفراز فرمایا۔ کہ اللہ کے رسول کو دیکھتے رہے، اللہ کے رسول مجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے اوپر آپ کی مرتبہ ہے، جو دنیا کے اندر بات ہی چل رہی ہے اس وقت جو چل رہا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جب کہا پھر اللہ رب العزت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ سورۃ الزاریات میں 22 اور 23 آیات کہ تمہارے رزق آسمان پر ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سو قسم آسمان و زمین کے رب کے کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر باہر نکل گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پہنچا، اور پھر
ان کے پیچھے چل دیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لی۔ میرے دوستوں، اظہار اسلام پر تکلیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تکالیف تھے، حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی چچا حکم بن ابی العاص ابن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اگر آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو، اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں کھولوں گا، یہ تم بندے رہو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، جب حکم دیا نہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، جب حکم نے دیا ہو، حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ ان کی تکالیف پھر اسی طریقے سے خلیفہ سوم مقرر کرنے کے دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے تعاون علی البر کی مثال دیکھو کہ تم میں سے کون ہے جو اس خلافت کی منصب سے خود بخود دستبردار ہو جائے اور پھر اس بات کی کوشش کرے کہ تم میں سے بہترین اور اہل شخصیت کو خلیفہ بنائے۔ تو آپ کی اس تجویز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس پر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں خود دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اس سرزمین کا امین ہے وہ آسمان کا بھی امین ہے اور زمین کا بھی امین ہے۔ باقی لوگوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اب امارت استغنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تشریف لائے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا تم بھی بیعت کر لو، تو پوچھنے لگے کہ تم اہل قریش نے ان کی حمایت کی؟ وہ بولے ہاں جی ہم نے تو ان کی حمایت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تمہیں اس معاملہ کا اختیار ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تو میں اس معاملہ کو لوٹا دوں گا، اس معاملہ کو لوٹا دوں گا۔ تو وہ بولے کیا آپ لوٹا دیں گے؟ بولے جی ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا ہم لوٹا دیں گے، ہمیں خلافت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں خلیفہ ثالث بنایا تو ہم لوٹانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ تمام لوگوں نے آپ پر بیعت کر لی؟ تو کہا آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ بولے میں بھی بیعت کرنے پر رضامند ہوں اور میں لوگوں کی متفقہ فیصلہ سے الگ رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت لے لی۔ محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ہی واقعات ہے جو اس وقت میں بولنا مشکل ہے۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتانا جا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل نام عثمان۔ اب ان کی بیعت کے بعد آپ میرے دوستوں سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنی کی لقب جو ملا ہے کہ تجارت کی بنیاد پر بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بڑے مشہور تاجر بنا دی، وہ تجارت کے اندر بڑے شہرت پائے، جس کی وجہ سے ان کو عثمان غنی فرماتے ہیں ذی النورین
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سے شادی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی بھی ہوتے تو میں حضرت عثمان سے شادی کر دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دور 12 سال تھی، اور 35 ہجری 18 ذی الحج بروز جمعہ کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ 82 سال کی عمر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل شہادت تھی۔ پھر باقی میں نے آپ لوگوں کو سیرت بھی بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید تلاوت فرما رہے تھے، جب ان کے اوپر حملہ کیا۔ میرے دوستوں، حملہ کرنے والے جو تھے، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید تلاوت فرما رہے تھے، ان کی برابر کی گھر میں عمر بن حزام کا مقام تھا، وہ کھڑکی ان کی گھر کی طرف بھی کھلا کرتے تھے۔ محمد بن ابی بکر اور ان کی چند ساتھی چھلانگ لگا کر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ بنت القرافزہ باحیات تھی، آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنا دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک کو پکڑ لی محمد بن ابی بکر نے۔ وہ کہنے لگا میرے داڑھی چھوڑ دے، اگر تیرے باپ آج زندہ ہوتا تو اس کو ناپسند فرما کہ میں تیرے ساتھ اور بھی کچھ زیادہ کرنے والا ہوں۔ بد کلامی کرنے لگا، بد کلامی پر اتر آیا۔ بالآخر کلام پاک کھلے ہوئے تھے، تشریف تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تب کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو یہاں تک آنے کے بعد میرے دوستوں کہ حضرت ان کی پیشانی سے جب خنجر مارا، اس خنجر سے خون کی پوارے نکلنا شروع ہوئے، اور وہ خون بہاتے ان کے داڑھی مبارک تک آیا، اور داڑھی سے خون ٹپکتے ہوئے قرآن مجید پر بھی گرا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تلاوت کرنے لگے۔ میرے دوستوں، کہ آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے اللہ رب العزت، ان سے اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں، وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اتنا دیر میں قرآن مجید کے اوپر جیسے خون کی ٹپکا گرے، اسی وقت قرآن مجید بند ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اسی وقت کنانہ بن بشر بن نتاب نے لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیراکی کی پہلو کی بل گر پڑے۔ آپ سودان بن حمران نے تلوار کا وار کیا، اور عمر بن حمق نے سینہ پر بیٹھ کر نیزہ سے مسلسل کئی بار حملے کیے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حلم و حیا اور صدق و صفا کے میرے دوستوں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان کے روح پر فتح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستوں، ہمارے ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اقوال ہے وہ بھی میں نے ذکر کیا۔ بہت سارے ان کی اقوال ہے، اس کے اوپر اگر عمل کریں انسان، اپنے زندگی اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس دنیا کے اندر باعمل رہنے کے لیے اور تقوی اور فرزگاری کو اختیار کرنے کے لیے، راہ ہدایت پر چلنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اقوال
میرے دوستوں، اگر ان کے اقوال عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ عمل کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. راہ ہدایت پر چلنا آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے، دین پر چلنا آسان ہو جائیں گے، اور تقوی کو اختیار کرنا آسان ہو جائیں گے، راسخ الایمان بننا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اقوال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ دیکھیں، غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.